پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں, یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے, کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے. تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے 5.6% تیسرے سال اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا. اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی انڈسٹری. جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے. ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے. وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے, دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی. زراعت جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی. کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس. جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا, اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے, کٹوتی ہوتی تھی, اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا, اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا, قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا, سب سے زیادہ پیسہ دلوایا. پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف, اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی, ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی, اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا. تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی, ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی. ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے, انڈسٹری کے لیے. تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی, ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی, یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے. اور اس وقت جب آئی ٹی, دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی, 2 سالوں میں 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے. تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا, اور آئی ایم ایف, یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں, ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے, ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے. اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی, عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی. ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے. تو جب ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھیں, اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے, اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا, اسلامی فلاحی ریاست, ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ, کبھی سنا ہے کہ کسی بھی مڈل انکم گروپ, غریب کو تو چھوڑے, جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی, کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا, جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا. انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ, انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان تھا, سستے قرضے نچلے 20 لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں, تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں, کسان پیسہ لگا سکیں. سود کے بغیر قرضے دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے. پھر پوری ایک ہاؤسنگ کا ہمارا پورا انسینٹیوائز کر رہے تھے, بینک پیسے دیں, کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں, جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر قسطیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت کرائی گئی, اور جب ہماری حکومت جب کرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوکت ترین نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہے انٹرنیشنل, جدھر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, اور اس کے علاوہ
جو اس ملک کے اندر، جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت، اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر بحران آیا